أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم آمين إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين فقهنا في الدين اللهم لا آمين سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم آمين الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر آمين ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب آمين العالمين آمين ثم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورة الشعراء آج ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے الحمدللہ. اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک پڑھیں گے ہم. آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم. تلك آيات تلک آیت الكتاب المبين الکتاب المبین. تلك آيات الكتاب المبين تلک آیت الکتاب المبین. لعلك لعلک باخع باخع خا کی ادائیگی کو درست کیجیے. خا پر حروف میں سے ہے. باخع باخع نفسك نفسک ألا يكونوا الا یکونوا مؤمنين مؤمنین. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. إن نشأ ان نشأ. یہ جو حمزہ ہے اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے، اس کے اوپر جزم ہے اور یہ جھٹکے سے ادا ہوگا. ان نشا نہیں پڑھیں گے اس کو. ان نشا ان نشأ ننزل علیہم ننزل علیہم من السماء من السماء
آية آية فظلت فظلت أعناقهم أعناقهم لها خاضعين. لها خاضعين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. 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 وما يأتيهم من وما يأتيهم من ذكر من الرحمن ذكر من الرحمن محدث. محدث ये यहाँ पर इख्फा नहीं करेंगे आप, मुहदसिन नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि मुहदसिन पढ़ा जाएगा। वजह क्या है? शॉर्ट लेटर्स में से हमजा यहाँ पर तनवीन के बाद आ रहा है। मुहदसिन इल्ला محدث إلا कानू अन्हु كانوا عنه मुरिदीन। معرضين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فقد كذبوا فسيأتيهم فسيأتيهم. यहाँ पर आप देखिए नून साकिन है और उसके साथ मीम है, ये इकलाब का मीम है। यहाँ पर आप जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए, जैसे आप इसी एक हर्फ के अंदर देख रहे हैं, तो नून की आवाज बदल के मीम में पढ़ी जाती है और गुन्ना भी किया जाता है। अम अम्बाउ, أنباء यहाँ पर वाओ और अलिफ दोनों नहीं पढ़े जाएंगे, ये सिर्फ लिखने में आया है, पढ़ा सिर्फ हमजा जाएगा। अम्बाउ أنباء ما كانوا به يستهزئون ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا أولم يروا
إلى الأرض إلى الأرض كم أنبتنا كم أنبتنا فيها فيها من كل زوج كريم من كل زوج كريم من كل نہیں پڑھیں گے اس کو، ہم لام کو جلدی ادا کریں گے. من كل زوج كريم من كل زوج كريم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك وإن ربك لهو العزيز الرحيم لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشعراء یعنی کہ شاعر. اور یہ صورت کون سی ہے؟ یہ مکی صورت ہے، یعنی کہ یہ صورت ہجرت سے ما قبل نازل ہوئی. اس کے بارے میں ابن عباس کا قول ہے کہ یہ سورت طٰہٰ سب سے پہلے نازل ہوئی. اس صورت سے پہلے سورت طٰہٰ نازل ہوئی، اس کے بعد سورت واقعہ، اور سورت واقعہ کے بعد اس سورت کا نمبر آتا ہے. یہ سورت نازل ہوئی. اپنے موضوع کے اعتبار سے جب اس صورت کو پڑھا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صورت اس دور کی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے اور درمیانی دور تھا، یعنی کہ آپ کی نبوت کے بعد کچھ عرصہ گزر چکا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک ابھی ایمان قبول نہیں کر چکے تھے. ہجرت اور نبوت کے درمیانی عرصے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام پہنچا رہے تھے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے طرح طرح کے الزامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لگتے تھے. آپ کو کبھی شاعر کہا جاتا، کبھی مجنون کہا جاتا، کبھی دیوانہ کہا جاتا. آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں اور آپ کے پیغام کو غلط ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کیے جاتے ہیں. اور اگر آپ پورے دلائل کے ساتھ اور ہر طریقے سے ان کو قائل کرنے کی، ان کو مائل کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ ایمان لے آئیں، تو اس کے مقابلے میں وہ زیادہ پاورفل ہو کر آپ کا مقابلہ کرتے اور آپ کو کنڈیم کرتے.
شعراء نام اس لیے رکھا گیا کہ ہر دور کے اندر جو بھی نبی یا رسول مبعوث کیے گئے تو اس دور کی جو اسپیشلٹی ہوا کرتی تھی اسی کے مد مقابل اس کو کنڈیم کرنے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بہت بڑا معجزہ عطا کیا کرتے تھے۔ اس دور کا جو یہاں مکہ کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ سٹیٹس دیا کرتے تھے شاعروں کو، اور جو اپنی گفتگو میں اپنی بیان میں قوت رکھا کرتے تھے ان کا بہت بڑا سٹیٹس ہوا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے یہاں پر اس شعراء نام لیا گیا۔ اور قرآن پاک کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا اور معجزے کے طور پر عطا فرمایا تو یہ رہتی دنیا تک ان کے لیے بھی چیلنج تھا اور اس کے بعد کے لیے بھی، کہ اس کے مقابلے کی ایک بھی آیت لے آئیں وہ لوگ جن کو بہت زیادہ زوم ہے کہ وہ اپنی زبان میں بہت قوت اور بیان میں بہت قوت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا اصل چہرہ دکھایا اور ان کا جواب، ان کے جو غرور اور تکبر کا جواب اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو اس کے 11 رکوع ہیں اور 227 اس کی آیات ہیں۔ اور سورت کا آغاز ہی طا سین میم سے ہوتا ہے، یعنی کہ حروف مقطعات، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کر دیا اور ان کو عاجز کر دیا کہ وہ اس کی تحقیق کر سکیں اور اس کے مطلب تک پہنچ سکیں۔ اس کا مطلب یا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا مطلب کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ان کے مطالب جو ہیں وہ یا معنی جو ہیں وہ خود سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اصل معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس کو ان باتوں کا معنی معلوم ہے۔ حروف مقطعات یعنی کہ الگ الگ حروف ہجا پڑھے جانے والے، جیسے طا سین میم۔ تل کا یہ تل کا دراصل جو ہے تل کا وہ کو کہتے ہیں، یعنی کہ اشارہ بعید ہے، دور کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر یہ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ بطور تعظیم اور تاکید کے، جس سے اس کی تعظیم محسوس ہوتی ہے۔ تل کا یہ آیات ہیں۔ آیتن ایک آیت ہوتی ہے، آیاتن بہت ساری آیات، اور یہ جو آیات ہیں الکتابی کتاب کی، المبین روشن، یعنی کہ کتاب بھی روشن ہے، اس کی آیات بھی روشن ہے، یعنی کہ بالکل واضح ہیں، انسان اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ ایک معمولی ذہنیت اور کم سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قرآن پاک کی آیات کو نازل فرمایا ہے جو ہر انسان، ہر سطح کے ذہنی سطح رکھنے والے انسان کے لیے قابل سمجھ ہے اور انتہائی روشن آیات ہیں۔ لعلک، شاید کہ آپ، باخعن، ہلاک کرنے والے ہیں، نفس کا، اپنی جان کو، اللہ، ان یہ کہ لا نہیں، اللہ یہ کہ نہیں، یکونو ہے وہ مؤمنین ایمان لانے والے۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات پیش کرتے تو اس کے مقابلے میں وہ زیادہ ضدی ہوتے، وہ زیادہ ہٹ درم ہوتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجب کرتے، آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے مختلف طریقے کے بہانے کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غم میں گھلے جا رہے تھے کہ آخر اتنی واضح اور روشن آیات جو ایک معمولی اور کم سمجھ رکھنے والے انسان کے لیے بھی انتہائی روشن ہے کہ وہ ان کو سمجھ سکتا ہے، آخر یہ ان کو ایمان ان آیات کے اوپر کیوں نہیں لے آتے، اس پیغام کے اوپر کیوں نہیں ایمان لے آتے، وہ کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ اگر وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو اس کے آفٹر ایفیکٹس، اس کا جو جزا ہے، اس کا جو بدلہ ہے، اس کا جو انجام ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام کو دیکھ رہے تھے اور جانتے تھے، اس وجہ سے وہ اپنی قوم کے غم میں گھلے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اس وجہ سے شاید رنج میں ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ان اگر نشا ہم چاہیں، ننزلہ تو نازل کر دے، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، آیتن نشانی، فولت پس وہ ہو جائیں، اعناقہم ان کی گردنیں، لہا اس کے لیے، خاضعین جھکنے والی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میں کوئی ایسی نشانی ان کے لیے آسمان سے نازل کر دوں تو جس کو دیکھتے ہی وہ بالکل ان کی جو گردنیں ہیں وہ جھک جائیں. اور گردن جھکنے کا اشارہ کس طرف ہوتا ہے؟ عاجزی اور انکساری کی طرف ہوتا ہے اور کمزوری کی طرف ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ دستور اور طریقہ نہیں رہا ہے کہ کسی کو وہ زبردستی ایمان کی طرف راغب کرے. اسی کا ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے، جو ہم بیشتر اس سے پڑھ چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ روئے زمین کے اوپر تمام جن و انس جتنے بھی ہیں وہ سب مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ زور زبردستی کے ساتھ کسی کو بھی مسلمان نہیں کرتا، بلکہ یہ آزمائش، بطور آزمائش یہ دنیا سجائی گئی ہے. اور یہ بطور آزمائش، یہ آزمائش کس کی ہے؟ صرف انسانوں کی اور جنوں کی، کہ وہ کیا کرتے ہیں. ان کو اختیار دے کے بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نشانیاں جو آسمان و زمین میں بکھری پڑی ہیں، جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اس کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئیں اور خود اپنے سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں. وما، اور نہیں، یأتیہم، آتی ان کے پاس، من ذکرین، کوئی نصیحت، من رحمانی، رحمان کی طرف سے، محدثن، کوئی نہیں، الا، مگر، کانو، ہیں، عنہا، اس سے، معرضین، منہ پھیرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی نئی نصیحت، کوئی نئی آیت اللہ رحمان رب العزت کی طرف سے جو ان کی طرف آتی ہے ان کو نصیحت دینے کے لیے، تو اس پہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کوئی پازیٹیو نہیں ہوتا، بلکہ جتنی آیات نازل ہوتی ہیں وہ اتنا ہی منہ پھیرتے ہیں اس سے. فقط، پس تحقیق، کذبو، جھٹلایا انہوں نے، فسیأتیہم، سو ان قریب آئیں گی ان کے پاس، انباء، خبریں، ما، جو، اس کی، جو، کانو، ہے وہ، بھی، ساتھ اس کے، یستہزئون، وہ مذاق اڑاتے. اشارہ ہے ان چیزوں کی طرف کہ ان قریب وہ ایسی خبریں پائیں گے کہ ان کو روشن ہو جائے گا کہ وہ کس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اس میں غزوات کی طرف ہے اشارہ، فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح اور قوت کی طرف اشارہ ہے، اور دوسری اقوام کی طرف بھی. فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، آہستہ آہستہ ان کے پاس وہ خبریں آنے والی ہیں اس چیز کی جس کی، تاکہ ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی یہ ہنسی اڑایا کرتے تھے. اور یہی جو آیات ہیں، یہ جو خبریں ہیں، یہ آخرت کی بھی ہیں، یعنی کہ جب حقائق کے پردے اٹھ جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس چیز کی ہنسی اڑایا کرتے تھے. اولم، کیا بھلا نہیں، یرو، تم نے دیکھا، الی الارض، زمین کی طرف، یعنی کیا تم نے زمین کے اوپر غور نہیں کیا؟ اب یہ وہ آیات بیان، اس سے پہلے جو آیات تھیں وہ قرآن پاک کی آیات تھیں، اب وہ آیات جو کونی آیات ہیں، یعنی کہ نشانیاں، وہ جو زمین و آسمان میں بکھری ہوئی ہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا زمین پر؟ کم، کتنی ہی، انبتنا، اگائیں ہم نے، فیہا، اس میں، من کل زوج کریم، من سے، کلی، ہر، زوجن، قسم یا جوڑا، کریم، نفیس، کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں. میں اور آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں تو کتنے قسم قسم کے پودے، درخت، پھول، بھول، بوٹے شوٹے، یہ سارے، یہ کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اگا کے رکھے ہوئے. ہر کسی کا ٹیسٹ الگ ہے، رنگت الگ ہے، خوشبو الگ ہے، اس کا قد و قامت الگ ہے. تو یہ ساری چیزیں کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ کہ وہی رب ہے جس نے ہر چیز کو ڈسپلن کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ پروان چڑھایا ہے. انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیتن، نشانی ہے، یہ بطور نشانی ہے، وما، اور نہیں، کانا، ہے، اکثرہم، ان میں سے اکثر، مؤمنین، ان باتوں پر ایمان لانے والے. وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، آپ کا رب، لہوا، البتہ وہی ہے، العزیز، البتہ بہت غالب ہے، یعنی کہ قوت والا، غلبے والا، ہر چیز کے اوپر غالب آ جانے والا، غلبے کے ساتھ کسی سے اپنی بات منوانے والا، اپنی قوت اور فورس کے ساتھ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والا. الرحیم، اور اس کے ساتھ انتہائی مہربان، انتہائی رحیم، انتہائی شفیق اور مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھنے، عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا آمين تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا آمين آمين وارحمنا أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر آمين وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر آمين وارحم وأنت خير الراحمين آمين اللهم إنا أسألك الهدى آمين والتقى والعفاف آمين والغنى ربنا آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك آمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين يا رب العالمين آمين السلام عليكم آمين ثم ورحمة آمين. الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک